السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ایک بدو دربار رسالت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقویٰ اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ عرض کیا، میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ عرض کیا، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ عرض کیا، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ عرض کیا، میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے ذکر الہی کرو۔ عرض کیا، میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو۔ عرض کیا، میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام نہ کھاؤ۔ عرض کیا، میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ عرض کیا، میں روز قیامت اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت کے بعد فوراً غسل کرو۔ عرض کیا، میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ عرض کیا، میں قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ عرض کیا، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے بچو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کا اہتمام کرو۔ عرض کیا، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا، کون چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کیا، کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ عرض کیا، اللہ کے غصے کو کون سی چیز ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
چپکے چپکے صدقہ اور سلہرمی کرو۔ عرض کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ عرض کیا سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق، توجہ اور صبر۔ عرض کیا میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ میں ایسے مشورے کو کیا نام دوں جہاں پہ فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے۔ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جوہر کی اذان سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلقی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، وجہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے، جانتے ہو دوزخ گناہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، دور نہیں بھاگتے، دوست اور اقرب کو اپنے ہاتھوں دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، موت کو برحق جانتے ہو مگر آخرت کا کوئی سامان نہیں کرتے، دوسروں کے عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے، ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ ناکام لوگوں کی پہچان، وہ ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، ہر معاملے میں خود کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، تبدیلی سے ڈرتے ہیں، چاہے اندر کی ہو یا باہر کی، اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں یعنی خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، دوسروں سے علم چھپاتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کو سب معلوم ہے، دوسروں کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ باتیں کرنا، نمبر 2 زیادہ سونا، نمبر 3 زیادہ کھانا، نمبر 4 زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کرتی ہیں۔ نمبر 1 پریشانی، نمبر 2 غم، نمبر 3 بھوک، نمبر 4 دیر سے سونا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا،
نمبر 2، عزت نہ کرنا یا کسی غلط چیز پر اصرار کرنا۔ نمبر 3، بغیر معلومات اور بغیر جانتے ہوئے بحث کرنا۔ نمبر 4، کسی غلط چیز کو بے باکی سے بغیر کسی خوف کے کرنا۔ 4 چیزوں سے چہروں کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ پرہیزگاری۔ نمبر 2، وفاداری۔ نمبر 3، رحم دلی۔ نمبر 4، دوسرے کے کہے بغیر اس کی مدد کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ نمبر 1، صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا۔ نمبر 2، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا۔ نمبر 3، سستی کرنا۔ نمبر 4، دھوکہ دینا۔ 4 چیزیں سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 1، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا۔ نمبر 2، بہت زیادہ پشیمان ہونا اپنے گناہوں پر۔ نمبر 3، مستقل خیرات دینا۔ نمبر 4، ذکر کرنا، اللہ پاک کو یاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں تک پہنچاؤ چاہے تم ایک آیت ہی جانتے ہو، اور یہ ایک آیت حساب کتاب کے دن کام دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے دوران بات کرتا ہے تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا رہیں، ہدایت پر چل پڑیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہیں ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ کہتے ہیں، وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ افسوس، ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں۔ اللہ حافظ۔